أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آج ہم اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے 8ویں پارے کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں. 8ویں پارے کا پہلا آدھا سورہ انعام کی آیات پر مشتمل ہے اور دوسرا آدھا سورہ اعراف کی آیات پر مشتمل ہے. 8ویں پارے کے آغاز کے اندر پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معجزات کا مطالبہ وقتاً فوقتاً رکھنے والے جو کفار تھے ان کی حقیقت بیان فرمائی. جہاں وہ اور مطالبات رکھتے تھے کہ آپ یہ معجزہ اگر آپ کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ان مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ اگر آپ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں تو پھر فرشتے آسمان سے نازل ہوں اور نازل ہو کر یہ گواہی دیں کہ آپ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں تاکہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں. یا یہ کہ قبر کے اندر سے کچھ مردے اٹھ جائیں اور آپ کے آباء و اجداد میں سے ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی بڑا اٹھ کر آ کر زندہ ہو کر یہ گواہی دے کہ یہ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں، تم سارے اس پہ ایمان لے آؤ تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ان معجزات طلب کرنے والوں کی حقیقت بیان فرمائی پہلی آیت کے اندر 8ویں پارے کی. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا. اے پیغمبر اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی نازل فرما دے آسمان سے اور قبر کے اندر سے مردے اٹھ کر بھی ان سے بات چیت کرنے لگے آپ کی نبوت کی حقانیت کے بارے میں، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ تو صرف تمسخر کے طور پر تنگ کرنے کے لیے آپ سے یہ معجزات فرمائشی قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں. ان کے دلوں کے اندر کوئی ایمان کے بارے میں کوئی طلب نہیں ہے کہ یہ حقیقتاً ایمان کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کی حقانیت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. آپ اپنے دعوت کے کام کو جاری رکھیں، ان کے مطالبات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن اور کافر کے درمیان فرق بتلایا ہے. مومن اور کافر کے درمیان ایک مثال کے ذریعے فرمایا کہ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات. بھلا وہ شخص جسے ہم نے زندگی عطا فرمائی اور اسے ہم نے نور دیا، نور سے مراد ایمان کی روشنی دی، پھر وہ اس نور کو لے کر لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے یا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو شخص ابھی تک اندھیرے میں پڑا ہے؟ اندھیرے سے مراد کفر کا اندھیرا. یعنی یہ جو مومن ہے جسے ہم نے ایمان کا نور دیا ہے، اس کی مثال تو روشنی جیسی ہے، اور یہ جو کافر ہے جو کفر کی تاریکی میں پڑا ہے، اس کی مثال اندھیرے جیسی ہے. روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، دن اور رات ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اس طرح مومن اور کافر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مومن کو اللہ نے ایمان کی وہ روشنی عطا فرمائی ہوتی ہے کہ اگر وہ ایمان کے تقاضے پورا کرتا جائے تو اس روشنی کے ذریعے وہ سیدھا جنت تک جا کر پہنچتا ہے. اور کافر تو کفر کی ایسی تاریکی میں ہوتا ہے، ظلمت میں ہوتا ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور وہ اسی اندھیرے میں رہتا ہے اور دنیا سے بھی اسی اندھیرے میں جاتا ہے، پھر آخرت میں جا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا. اس لیے مجھے آپ کو ہر وقت ایمان کی دولت پر اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان والے اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ ایمان والوں کو ہم نے ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے. ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے، اور دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ زندگی کے آخری سانس تک اس ایمان کی روشنی کو سلامت فرما، قائم اور دائم فرما.
کوئی پتہ نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں مسلمان، لیکن مرنے سے پہلے کافر ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں. ہر وقت ایمان کی استقامت کی دعا مانگنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے نمبر پر اسی دوسرے رکوع کے اندر ایمان اور کفر کے حوالے سے ایک بات فرما رہے ہیں. یہ ہدایت اور ضلالت سے آپ تعبیر کر لیں. اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. شرح صدر یعنی سینہ کھل جائے اور اسلام کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، بلکہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ احکامات اس کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو جائیں اور اسلام کے اوپر عمل کرنا بھی انتہائی آسان ہو جائے. یہ ہوتا ہے شرح صدر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں گمراہی کا ارادہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ اس کی علامت یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں. گمراہ اللہ کس کو گمراہ کرتے ہیں؟ جو بندہ خود اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہو، اسلام کی طرف نہ آنا چاہتا ہو، دین اسلام کی نعمت کی قیمت اس کے دل میں نہ ہو اور وہ دین اسلام کو کوئی رکاوٹ بھی نہ دیتا ہو، تو اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اسے کھینچ کر دین اسلام کی طرف لے آئے. جب اس کے اندر دین کی طلب نہیں ہے، اسلام کی طلب نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر اللہ اسے کفر کے اندر ہی رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ گمراہی کا ارادہ کر دیں یجعل صدرہ ضیقا حرجا اس شخص کے سینے کو اسلام کے لیے تنگ کر دیتے ہیں. تنگ بڑی خوبصورت مثال دی ہے. یعنی جسے اللہ اسلام کو چلانا چاہتے ہیں. اس مثال کو دونوں تناظر میں دیکھیں، کافروں کے تناظر میں بھی، ایمان والوں کے تناظر میں بھی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کافر کو ایمان کی دولت دینا چاہتے ہیں، جس کافر کے لیے اللہ ہدایت کا فیصلہ فرمانا چاہتے ہیں، وہ کافر اسلام کی کسی چھوٹی چیز کو دیکھ کر ایمان لے آئے گا، شرح صدر ہو جائے گا کہ یہ واقعی دین حق ہے. اور جس کافر کے بارے میں اللہ یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہ کافر ہی رہے، تو پھر اسلام کے بارے میں ہمیشہ تنگ نظری کا شکار رہے گا، اسلام کے بارے میں ہمیشہ شکوک و شبہات پھیلاتا رہے گا. اسی طرح اس آیت کو اہل ایمان کے تناظر میں بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کے ساتھ ہی، ظاہری مسلمان بھی تو ہوتے ہیں ایمان والے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس مسلمان کو ہدایت کے اوپر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس مسلمان کو کے دل کے اندر اسلام کے بارے میں شرح صدر عطا فرماتے ہیں. اور جو مسلمان ایسے ہوں کہ اپنی ضد، اپنے تکبر، اپنی جہالت، اپنے عناد کی وجہ سے وہ اسلام کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے، خود نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی اسلام کے بارے میں دم کر دیتے ہیں. اس کی مثال دیکھیے، آسان مثال ہے. بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اہل ایمان میں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ فرشتہ سپر لوگ ہوتے ہیں، دین کے اوپر عمل کرنے میں، دین کی دعوت پھیلانے میں، دین کا کوئی تقاضا وہ لبیک کہتے ہیں، دین کے چلتے پھرتے داعی ہوتے ہیں، چلتے پھرتے داعی. ان کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کے اوپر بھی دین درنگ آ جائے گا. ان کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے، ان کی باتیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں شرح صدر. وہ خود صرف دین پر قائم نہیں رہتے بلکہ کئی لوگوں کو دین کی طرف لانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں، ہوتے تو وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن ان کی آپ گفتگو سنیں گے، گفتگو کے بعد دین کے کسی حکم سے آپ متنفر ہو جائیں گے، بیزاری کا اظہار کرنے لگیں گے، یا ان کی گفتگو سننے کے بعد دین کے احکامات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگیں گے. یعنی ایسی منفی گفتگو کریں گے محض عقل پرستی کی بنیاد پہ کہ دین کا یہ حکم ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر لاجیکلی اس کے اوپر ایک جو ہے نا ڈسکشن ہوگی، بحث ہوگی. پھر یہ جو لوگ جن کو دین کی کوئی خاص سمجھ نہیں ہوتی، تو یہ ایسے لوگوں کو سننے کے بعد دین کے احکامات کے بارے میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر کے کئی ایسے نام نہاد لوگ ہیں جو باطل ہیں. ان لوگوں کو ہمارے لیے سوشل میڈیا پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، رکھ دیا ہے، اور وہ آئے سکالت کے ٹائٹل سے ہیں، سکالت کے ٹائٹل سے آئے. ہو سکتا ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر داڑھی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے سر کے اوپر پگڑی بھی ہو، ٹوپی بھی ہو، لیکن وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں. ان کا کام لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کا کام مسلمانوں کے درمیان دین اسلام کے احکامات کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالنا ہے.
کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو پردے کے بارے میں سوالات اٹھائیں گے، نہیں یہ جو علماء نے کہا ہوا ہے چہرے کا پردہ، چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے. اور آج ہمارے مسلمان کو متاثر بھی ہو جاتے ہیں، یہ ہم نے فلاں عالم کی گفتگو سنی ہے، اس کی گفتگو سے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ دلائل ان کی مضبوط ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے. سب سے بڑا فتنہ عورت کے اس جسم کے اندر چہرہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. سب سے بڑا فتنہ چہرہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام نے پردے کا حکم دیا ہو اور یہ کہا ہو کہ چہرہ نہ رکھو؟ بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو آج سود کے اوپر شکوک و شبہات پھیلا رہے ہوں گے کہ یہ والا سود وہ سود نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا. آج بینکوں کے اندر جو سود ہے یہ اور ہے، یہ رضامندی کے ساتھ ہے. اس وقت کے جاگیردار جابرانہ طور پر لوگوں کے اوپر زیادتی کرتے ہوئے ان کو قرضے دیتے تھے، ان کی اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی لوگوں کی، پھر کئی گنا بڑھا چڑھا کر وہ غریبوں سے واپس لیتے تھے. ہمارے بیچارے سادہ لوگ مسلمان گفتگو سن کر پھر کے کہتے ہیں جس فلاں جگہ پہ ہم نے یہ بات سنی ہے، بات تو وہ ٹھیک کر رہے تھے. تو اس لیے میں شروع سے گزارش کرتا رہتا ہوں آپ حضرات سے کہ دین کے نام پہ ہر شخص کو نہ سنیں آپ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے دوسری کیٹیگری کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، یا کہ صدر مزید کا اسلام کے بارے میں ان کے سینے کے اندر تنگی آ جاتی ہے، شرع صدر نہیں ہو پاتا. اسلام کا یہ حکم بھی مشکل لگے گا، یہ حکم بھی مشکل لگے گا، یہ حکم بھی مشکل لگے گا، یہ حکم عقل کے مطابق نہیں آ رہا تو اس لیے اس حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ایسے لوگوں کو نہ سنا کریں، بالکل نہ سنا کریں سوشل میڈیا پہ. اب میں نام نہیں لیتا، آپ حضرات سمجھدار ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے آپ کو پگڑی کے اندر مل جائیں گے، بڑے بڑے ٹائٹل بھی ہوں گے، لیکن ان کا کام یہی ہوگا کہ علماء امت سے بدزن کرنا کہ آج تک 1450 سال، پورے 1450 سال کے دورانی کے اندر علماء حق اور علماء امت دین کی جو تشریح اور تعلیم کرتے رہے وہ ساری غلط ہے. اور 1450 سال بعد میں بہت بڑا سرکار آیا ہوں، آج میں نے قرآن کی شاید یہ ترجمہ سمجھایا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو سننا چاہیے کہ جن کے دلوں کے اندر اسلام کے بارے میں شرح صدر ہو، جن کو سن کر اسلام کے بارے میں اور زیادہ اعتماد پیدا ہو، اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہو، جن کو سن کر ہم دینی احکامات سے دور ہو جائیں اور اسلامی احکامات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے. بس یہ آسان علامت ہے کہ ان کے دلوں کے اندر شرح صدر نہیں ہے. اللہ ان لوگوں کو بھی گمراہ رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے ذریعے کئی لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. ان نعمتوں کے اندر چوپائے بھی ہیں، جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اور جن کا دودھ پیا جاتا ہے، جن کی کھالوں کو استعمال میں لایا جاتا ہے، جن کے بالوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے نکلنے والے دنوں کو اپنی نعمت کے طور پہ ذکر فرمایا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. یہ وہی اللہ ہے جس نے باغات پیدا کیے، ان باغات کے اندر تمہارے پاس پھر درخت ہوتے ہیں جن کے اندر کھجور کے درخت بھی ہیں اور اسی طرح کھیتیاں بھی ہیں، زیتون کا پھل بھی ہے، انار کا پھل بھی ہے اور بھی گندم اور اجناس ہیں. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پھل جب تیار ہو جائے تو خود بھی کھاؤ، یہ فصلیں جب تیار ہو جائیں تو خود بھی استعمال کرو اور ان کا جو حق ہے وہ ادا کرو. فصل کا حق کیا ہوتا ہے؟ اس کو میں شریعت کے اصطلاح کے اندر عشر سے تعبیر کرتے ہیں. عشر جس طرح مال کے اندر زکات ہوتی ہے، اس طرح زمین جو پیداوار دیتی ہے، پیداوار زمین کی جو بھی پیداوار ہے، چاہے باغات کی صورت میں ہے، چاہے اجناس کی صورت میں ہے، سبزی کی صورت میں ہے، گندم دال چاول کی صورت میں ہے، جتنی بھی پیداوار نکل رہی ہے اس پیداوار پر عشر دینا اسی طرح ضروری ہے جس طرح زکات ادا کرنا ضروری ہے. اب پھر عشر کے اندر تبدیل ہے. عشر دو طرح کا ہوتا ہے. وہ زمینیں جو بارانی زمینیں ہوتی ہیں، بارانی زمینیں یعنی وہاں بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، وہاں جو عشر دیا جاتا ہے جو کچھ زمین کی پیداوار ہے اس کا 10واں حصہ دیا جاتا ہے. اور وہ زمینیں کہ جو بارانی نہیں ہے بلکہ ٹیوب ویل کے ذریعے یا نہری پانی کے ذریعے اس زمین کی کیا کی جاتی ہے، اس کو سیراب کیا جاتا ہے، آبپاشی کی جاتی ہے، تو اس کا پھر 20واں حصہ دینا چاہیے. کیونکہ وہاں ظاہر ہے کسانوں کو پانی کی خرید کے لانا پڑتا ہے، لگانا پڑتا ہے، تو وہاں پھر کیا ہے 5%، 10% نہیں بلکہ 5% دینا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں خود بھی کھاؤ اور زمین کا حق بھی ادا کرو، یہ عشر بھی ادا کرو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وسائل کا ذکر فرمایا. ان کو وسائل عشرہ کہا جاتا ہے. یہ سورہ انعام
آیت نمبر 151، یعنی 10 چیزوں کا حکم دیا، اور یہ 10 چیزیں وہ ہیں جس پر جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو، حضرت داؤد علیہ السلام، جتنی بھی آسمانی شریعتیں آئی ہیں ان آسمانی شریعتوں پر یہ 10 چیزیں تمام شریعتوں کے اندر متفق طور لکھی۔ نمبر 1، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ فقر کے ڈر سے پہلے زمانے جاہلیت میں قتل کرتے تھے کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ بیٹے کو کما کے دیں گے، بیٹے کیسے کما کے دیں گی۔ آج اس کی ایک جدید ترین صورت، نازل صورت یہ ہے کہ لوگ بچنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہمارے گھر میں بچہ نہ ہو، کیونکہ ہمارے گھر میں پہلے سے 2 بچے ہیں، تیسرا نہ ہو۔ آج کل کے دور میں 2 بچے پالنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے تیسرا حمل ٹھہر جائے تو بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، کہ وہ پھر میاں بیوی بھاگنے لگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس کہ ہم یہ بچہ علاج کرانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس 2 بچے بہت ہیں۔ آج کل بچے پالنا کی آسان کام نہیں ہے، یہ بھی فقر کے ڈر سے بچے کو قتل کرنا ہے، حمل کو ضائع کرانا۔ فرمایا بلا تقتلوا اولادکم من املاق، تیسرے نمبر پر اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، غور سے سنیے۔ نحن نرزقکم وإياهم، تمہیں بھی تو ہم رزق دیتے ہیں، تو انہیں بھی ہم دیں گے۔ جس بچے کو تم فقر کی وجہ سے دنیا میں نہیں لانا چاہ رہے کہ اگر یہ بچہ بھی آ گیا تو پہلے 2 ہیں، پہلے 3 ہیں، یہ بھی آ گیا تو 4 ہو جائیں گے، پہلے 4 ہیں، یہ آ گیا تو 5 ہو جائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے اس کو؟ اللہ فرماتا ہے تم کہاں سے کھا رہے ہو، تمہارے رازق ہم تو اس کے رازق بھی ہم ہوں گے۔ یہ میری رات کی ذہن سازی کی گئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 4 نمبر پہ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ 5ویں نمبر پہ، اور کسی کو قتل نہ کرو۔ 6 نمبر پہ، یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ 7ویں نمبر پہ، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو بلکہ پورا پورا کرو۔ 8ویں نمبر پہ، جب تم کوئی بات کرو تو عدل کے ساتھ بات کرو۔ اور 9ویں نمبر پہ، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ 10ویں نمبر پہ، صراط مستقیم پر چلو۔ یہ 10 وہ احکام ہیں جو تمام شریعتوں کے اندر متفق رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا جو اللہ کی شان کریمی کے اوپر دلالت کرتا ہے، اللہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں اس بات کی دلالت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں کہ جو شخص کل قیامت کے لیے ایک نیکی لے کے آئے گا تو ایک نیکی کا بدلہ ہم 10 نیکی کی صورت لے دیں گے، 10 گنا بڑھا کر۔ لیکن جو شخص ایک گناہ کر کے آئے گا تو اسے ایک ہی بدلہ ملے گا گناہ کا، نیکی کا بدلہ 10 گنا اور گناہ کا بدلہ ایک ہی۔ اگر کسی نے 1 نافرمانی کی ہے تو 1 گنا، 2 نافرمانی کی ہے تو 2 گنا، اور کسی نے نیکی 1 کی تو 10 نیکیاں ملیں گی، کسی نے نیکی 2 کی تو 20 نیکیاں ملیں گی۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی کہ جب کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اگرچہ ابھی تک اس نے نیکی کے لیے قدم نہیں اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے پر بھی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن گناہ کا ارادہ جب کرتا ہے، فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ الہ العالمین، اب یہ فلاں شخص کسی گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو مہلت دو جب تک کہ یہ گناہ کے مقام کی طرف چل نہیں پڑتا، اس کے کھاتے میں گناہ نہ ڈالو۔ اتنی شان کریمی ہے کہ نیکی کا صرف ارادہ کریں، فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ لکھ لو اس کی نیکی، میرے بندے نے ارادہ کر لیا ہے نیکی کا، لیکن گناہ کے ارادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ نہیں لکھنے کی اجازت دیتے جب تک کہ انسان گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ اس شان کریمی کو سامنے رکھ کر ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ اعراف کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ اعراف یہ جنت اور جہنم کے درمیانی ایک مقام ہے، بڑی موٹی سی دیوار ہے۔ یہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی۔ 3 قسم کی کیٹیگریز ہوں گی کل قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد۔ نمبر 1، جن کی نیکیاں بڑھ گئی اور گناہ کم ہو گئے، وہ تو جائیں گے جنت میں۔ نمبر 2، جن کے گناہ بڑھ گئے اور نیکیاں کم ہو گئی، وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ نمبر 3، جن کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہو گئی، دونوں، وہ نہ تو جائیں گے جنت میں، پہلی فرصت میں نہ جائیں گے جہنم میں، بلکہ وہ جائیں گے اعراف میں۔ اعراف یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ لوگ بیٹھ کر جنتی کو بھی دیکھ سکیں گے، جہنمی کو بھی دیکھ سکیں گے، جہاں نہ تو جنت والی راحتیں ہوں گی نہ جہنم والی تکلیف ہوگی، درمیانی جگہ، بین جگہ۔ جب یہ اعراف اصحاب اعراف جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش ہم جنت میں چلے جائیں۔
ہمیں جنت میں جانا چاہیے. لیکن جب بائیں طرف مڑ کے دیکھیں گے جہنمی کو تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے جہنم کے عذاب سے تو ہمیں محفوظ رکھا ہے. اس بین کیفیت میں رہنے گے یہ اصحاب الاعراف, کیونکہ اس صورت کے اندر اصحاب الاعراف کا ذکر آ رہا ہے اور ان کا جنتی اور جہنمی کے ساتھ مکالمہ اس صورت کے اندر آئے گا. اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ الاعراف کا نام دیا گیا. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شروع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور شیطان اور حضرت شیطان کے ساتھ جو مخاصمہ ہوا, یعنی شیطان نے جو انکار کیا سجدے سے اور اس کی وجہ سے بتلائی کہ میں سجدہ اس لیے آدم علیہ السلام کو نہیں کرتا کہ میں ان سے بہتر ہوں, انا خیر منہ, کیوں بہتر ہوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی کے اندر ہوتی ہے پستی, آگ کے اندر ہے بلندی, تو بلندی والی چیز زیادہ بہتر ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو زیادہ بہتر چیز ہے وہ اپنے سے کم تر چیز کو سجدہ کر لے. یہ شیطان نے لاجک بیان کی جو کہ در حقیقت تکبر تھا. اور تکبر کی حقیقت یہی ہے میرے بزرگ اور دوستوں کہ میں اور آپ اگر اپنے آپ کو کسی سے افضل سمجھنے لگ جائیں, حسب نسب میں, کاروبار میں, پیشے میں, علم میں, عمل میں, نیکی میں, یہ تکبر صرف حسن و جمال کا اور مال و دولت کا نہیں ہوتا بلکہ ایک انتہائی سنگین ترین جو تکبر ہے وہ نیکی کا تکبر ہے. اتنا مال و دولت کا تکبر خطرناک نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. نیکی کا تکبر بعض اوقات جو انسان نیکی پہ اترانے والا ہوتا ہے وہ توبہ کی توفیق سے بھی معلوم ہو جاتا ہے. اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے. اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی صف میں نمازوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں, اگر اللہ نے ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی, اگر اللہ نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی, حلقوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی, کبھی بھی ہمارے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ جو لوگ حلقے میں نہیں بیٹھ رہے وہ حقیر ہیں اور ہم افضل ہیں. کبھی بھی یہ خیال نہ آئے. خدا نہ خواستہ میرے اور آپ کے ذہن میں اگر یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں تو تہجد گزار ہوں, میں تو اشراق پڑھنے والا ہوں, میں تو روزانہ قرآن کی اتنی تلاوت کر رہا ہوں, میں تو اتنا ذکر اذکار کر رہا ہوں, تو میں ہوں اور وہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, مسجد کی طرف نہیں آتا. میرے بزرگ اور دوستوں, اللہ کو میری اور آپ کی نیکیوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نیکی کر کے اللہ کے اوپر احسان نہیں جتلا رہے, ہم تو اپنی آخرت بنا رہے ہیں. ڈرتے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھنے کے بعد باوجود معصوم ہونے کے, پوری کائنات کے اندر افضل ترین ہونے کے, فرض نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کیا کہتے تھے, اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے. حضور کس کی بات کر رہے ہیں؟ فرض کی ادائیگی کی بات کر رہے ہیں. یعنی نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کی ضرورت ہوتی ہے, تکبر کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے نیکی کا تکبر انتہائی خطرناک. یہ جو مال و دولت کے متکبر ہوتے ہیں نا, بعض اوقات ان کو ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ آپ تم کیا کر رہے ہو, لیکن عام طور پہ مشاہدہ یہ ہے کہ جو نیکی کے متکبر ہوتے ہیں نا وہ کبھی نہیں ان کا ضمیر ملامت کرتا کہ یار آپ تکبر کر رہے ہو. ہمیشہ اپنے آپ کو کوئی شہنشاہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اس دنیا میں بڑھتے لوگ آئے ہیں. صحابہ سارا دن جہاد کرتے تھے, روزے کے ساتھ رہتے تھے, راتوں کو قیام اللیل میں ہوتے تھے, لیکن صبح جب فجر کی نماز میں آتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبح فجر کی نماز کے اندر رو رو کے یہ حالت ہوتی تھی جیسے خدا نہ خواستہ ساری رات گناہ کرتے رہے. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ یعنی نیکی کر کے ہم تو احسان کو نہیں چلا رہے. اس لیے نیکی کا تکبر انتہائی خطر, یہ ایسا وائرس ہے جو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں اور ہمارے نام اعمال سے, ہمارے اکاؤنٹ سے تمام تر نیکی کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. یہ ایسا وائرس ہے. اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے. اللہ اگر ہمیں نیکی کی توفیق دے رہے ہیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. جو لوگ اس نیکی کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں ان کے حق میں دعا کریں اور انہیں اس طرف لانے کی کوشش کریں, حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. اس لیے اس سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے, آپ کی بھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں کچھ چیزیں بیان فرمائی. پہلی چیز سے بیان فرمائی لباس کے بارے میں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا, کہ اے بنی آدم ہم نے تمہیں لباس کی نعمت عطا فرمائی. لباس یہ جو ہم پہن کے بیٹھتے ہیں جو تمہارے جسمانی عیوب کو چھپاتا ہے, تمہارے ایسے آزاد جو دکھانے کے قابل نہیں ہوتے ان پہ پردہ ڈالتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہترین لباس ہے. کتنی خوبصورت مثال دی.
یعنی جس طرح یہ میرا اور آپ کا لباس ہے، میرا اور آپ کا لباس ہمارے جسمانی وجود کو چھپاتا ہے، اس طرح جو تقویٰ ہے وہ ہمارے روحانی وجود کو چھپاتا ہے، روحانی وجود کو ختم کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ تقوی کا لباس، خدا خوفی کا لباس۔ جس طرح یہ جسمانی لباس، ظاہری لباس جو آپ پہن کر بیٹھے ہیں، یہ دنیا کی تکلیف سے ہمیں بچاتا ہے۔ سخت سردی میں موٹا لباس پہنتے ہیں، سردی سے بچاؤ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سخت سردی ہمارے لیے ظاہر ایک مصیبت ہوتی ہے نا، تکلیف کا سبب ہوتی ہے سردی کو لگنا۔ سخت گرمیوں میں جب حدت کی گرمی پڑ رہی ہو تو ہم باریک لباس پہنتے ہیں، باریک لباس اور ایسا ٹھنڈا لباس پہنتے ہیں کہ گرمی کی حدت سے بچ سکیں۔ تو جس طرح یہ ہمارا ظاہری لباس اور جسمانی لباس دنیا کی مصیبتوں سے بچاتا ہے، دنیا کی تکلیفوں سے حفاظت کا ضامن ہے، اسی طرح جو تقوی کا لباس ہے یہ کل قیامت کے دن آخرت کی تکلیفوں سے بچائے گا۔ لیکن خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم ہر وقت الرٹ ہوتے رہو، جاگتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں جنت سے نکال دے۔ شیطان ہر وقت گھاٹ میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح میں بنی آدم کو جنت سے نکال دیں، اور جنت سے نکالنے کے وہ مختلف ٹول استعمال کرتا ہے، مختلف ٹول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے مضبوط ترین ٹول شیطان کا اولاد آدم کو جنت سے نکالنے کا کیا ہو سکتا ہے، اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیا۔ سنیے، شیطان مختلف ٹول استعمال کرتا ہے مجھے آپ کو جنت سے نکالنے کے لیے۔ جیسے میرے اور آپ نے جیسے حضرت آدم اور ہماری ماں حضرت حوا کو نکالا تھا، اس طرح شیطان کی کوشش ہے کہ پوری اولاد آدم کو جو قیامت تک آئے گی میں کسی طرح جنت سے نکال دوں، اس کے لیے وہ مختلف ٹول استعمال کرتا ہے۔ ان ٹول میں سب سے مضبوط ترین اس کے پاس طریقہ واردات یہ ٹول کیا ہے، وہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، کہ جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال کر جنت کے اندر نافرمانی کروا کے کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا کر کے ان کو برہنہ کر دیا تھا، حضرت آدم اور ماں باپ کو برہنہ بے لباس کر دیا تھا، اسی طرح شیطان تمہیں ننگا کر کے برہنہ کر کے بے حیائی اور فحاشی کے راستے پہ لگا کر شیطان تمہیں جنت سے نکال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان کے اس ٹول سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو کہ کہیں شیطان تمہارے اندر سے حیا کا عنصر ختم تو نہیں کر رہا۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر سب سے تیزی سے پھیلا ہوا جو گناہ ہے، گناہ کو اور بھی بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ گناہ جو آج سے تقریباً 20-30 سال پہلے ہم دیندار گھرانوں کے اندر نہیں سوچ سکتے کہ ان گناہوں کے حوالے سے کہ دیندار گھرانوں کے اندر یہ گناہ آئیں گے، اس آلے کے ذریعے بے حیائی اور فحاشی کا گناہ دیندار گھرانے میں بھی آ چکا ہے، اور ایک لہر ہے بے حیائی اور فحاشی کی۔ سکولوں میں، کالج میں، یونیورسٹی کے اندر اور وہاں کے ہاسٹل کے اندر سب ہم پردے ڈالیں گے کہ یہ تعلیم اتنی ضروری ہے، ہم نے ظاہر ڈاکٹر بھی بنانا ہے، یہ بھی بنانا ہے، اسلام میں بنانا نہیں کہنا بناؤ، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جس ماحول میں ہمارے بچے رہتے ہیں وہ ماحول ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ سکول، یونیورسٹی اور کالجوں کے ماحول کے اندر رہ کر دین سے بھی مرتد ہو چکے ہیں، دین سے بھی مرتد ہو چکے ہیں۔ کل مجھے نمازی بتا رہے تھے، ہمارے نمازی بتا رہے تھے، اپنی بیٹی کے بارے میں بتا رہے تھے، نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی باتیں کرتی ہے کہ انتظام کی باتیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے کون سا دین ہوتا ہے، کون سا مذہب ہوتا ہے، آپ کون سے مذہب کی باتیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے یونیورسٹیوں میں اور کالجز کے اندر ایسی یعنی زہرسازی کی جا رہی ہے، مادت کی طرف آزادی۔ جب انسان کے اندر سے حیا کا عنصر ختم ہوتا ہے تو یاد رکھیے پہلا درجہ تو ہوتا ہے حیا کے خاتمے کا، اس حیا کے خاتمے کا آخری درجہ ایمان کا خاتمہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم سے حیا جاتی رہے تو پھر تم جو کچھ بھی کرتے رہو تم آزاد ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان اور حیا دونوں آپس میں جڑواں ہیں، ان میں سے اگر حیا ختم ہو جائے گی تو ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان نہیں تو حیا نہیں۔ تو جن اداروں کے اندر، جس تعلیمی نظام کے اندر بے حیائی ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر، اگرچہ وہ سبجیکٹ نہیں ہے لیکن پریکٹیکل طور پہ یہ چیز سکھائی جاتی ہے کمپلسری طور پہ، تو آپ کیا خیال کرتے ہیں، کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل وہاں جا رہی ہے تو پھر ان کا ایمان محفوظ رہے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان
تمہیں جو جنت سے نکالنے کے لیے جتنے بھی ٹول استعمال کرتا ہے ان میں سب سے مضبوط ترین جو ٹول ہے اس کا طریقہ واردات وہ بے حیائی ہے، تمہیں بے حیائی کو بند لگائے گا۔ اس لیے ہم یہ جو لہر آئی ہے بے حیائی کی، کسی طرح کوشش کریں کہ اپنے حصے کا کام کریں، بند باندھنے کی کوشش کریں۔ یقین کیجیے اگر آج ہم بند نہیں باندھتے نا، آج ہماری اولادوں کے اندر پھر حیا کا عنصر بالکل ختم ہو جائے گا، بالکل۔ اور جب حیا کا عنصر ختم ہوگا تو پھر خاندانی نظام باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ خاندانی نظام کی بقا جو مشرقی ہمارے اس علاقوں کے اندر ہے، اس کے اندر پیچھے حیا ہے، غیرت ہے، غیرت۔ اگر غیرت کا جنازہ نکل گیا، حیا کا جنازہ نکل گیا تو پھر لوگ نکاح کی ضرورت نہیں سمجھے گی۔ اس لیے یہاں پر باندھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دو گروہوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اپنی فکر و نظر کے اعتبار سے ظاہر مختلف تھے تو ان کے انجام بھی مختلف ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا، تکبر کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر تکبر ہے، تکبر، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، اللہ فرماتے ہیں لا يدخلون الجنۃ، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے اندر جو کیا ہوتا ہے اس کو ناکا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سوئی کے اندر، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے کے اندر اونٹ داخل ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیے سوئی کے ناکے کے اندر اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ یہ کسی ناممکن بات کو بیان کرنے کے لیے یہ عبارت بیان کی جاتی ہے یا یہ چیز بیان کی تنصیب دی جاتی ہے کہ جیسا کہ سوئی کے ناکے کے اندر اونٹ کو داخل کرنا ناممکن ہے، اسی طرح متکبرین کا جنت کے اندر داخلہ بھی ناممکن ہے۔ اس لیے متکبر سب سے بڑے متکبر تو کافر ہوتے ہیں جو دین اسلام سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کی بات کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنے آپ کو تکبر سے بچانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ جنتوں کے اندر رہیں گے اور جنت کے باغات ہوں گے، اور وہاں جا کر کسی قسم کی کوئی مصیبت آسانی کے بعد نہیں آئے گی۔ جیسے دنیا میں صحت کے بعد بیماری، جوانی کے بعد بڑھاپا، مالداری کے بعد افلاس، فقر، جنت کے اندر جتنی نعمتیں ملیں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنی میں قرآن تعلیمات کو فہم نصیب فرمائے۔